ایک مطلع دو تین شعر اور نعرہ حیدر کا سرعام لگاتے رہیے، نعرہ حیدر کا سرعام لگاتے رہیے، بغض حیدر میں جو جلتے ہیں جلاتے رہیے، بغض ہے جالی، بغض حیدر میں جو جلتے ہیں جلاتے رہیے، باز آئیں گے نا اسلام کے دشمن جو ہیں، باز آئیں گے نا اسلام کے دشمن جو ہیں، دین اسلام کو دشمن سے بچاتے رہیے۔ آخری شعر، جنہیں ہے پیار صحابہ سے بغض حیدر سے، جنہیں ہے پیار صحابہ سے بغض حیدر سے، ان پہ خنجر یہ تبرہ کا چلاتے رہیے، ان پہ خنجر یہ تبرہ کا چلاتے رہیے۔ السلام علیکم۔ حضرات، پڑھنے میں تو کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے، کیونکہ مولا کا ذکر کس کو اچھا نہیں لگتا۔ سوال یہ ہے کہ اس کے بعد فوراً دوسری مجلس ہونی ہے جو قدیمی مجلس ہے، جو مرکزی مجلس ہے، وہ مجلس ہونی ہے، ورنہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے پڑھنے کے لیے، سب مولا کا ذکر کرتے ہیں۔ میری ان جملوں کے ساتھ درخواست ہے جناب راجہ بگنالوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ راجہ صاحب۔ السلام علیکم۔ قبلہ دیکھے گا، چار مصرع حاضر کرتا ہوں، مولا علی کے حوالے سے ہیں۔ میں جاگوں اور تمہیں آج جگائے جاؤں، 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 علی کی شان میں اشعار سنائے جاؤں، میں جاگوں اور تمہیں آج جگائے جاؤں، علی کی شان میں اشعار سنائے جاؤں، علی کی شان میں اشعار سنائے جاؤں۔ قبلہ شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ علی کے ذکر سے سب کی واہ واہی سے، علی کے ذکر سے سب کی واہ واہی سے، علی کے ذکر سے اور سب کی واہ واہی سے، علی کے ذکر
वाह वाही से तमाचे रुख पे मैं बातिल के लगाए जाऊं। तमाचे रुख पे मैं बातिल के लगाए जाऊं। अली की शान में अशआर सुनाए जाऊं। अली की शान में अशआर सुनाए जाऊं। एक शेर और हाजिर करता हूँ शहंशाह भाई, बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़े आप हजरात। अली की शान में अशआर सुनाए जाऊं। है मेरी तुझे से दुआ इतनी पालने वाले, है मेरी तुझे से दुआ इतनी पालने वाले, है मेरी तुझे से दुआ इतनी पालने वाले, है मेरी तुझे से दुआ इतनी पालने वाले। हमेशा महफिल है दर को सजाए जाऊं। अली की शान। सलाम। हाज़िर महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। एक मतलब दो शेर आपकी समात को लगन सलवात पढ़े आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हशर में खुदा ने अली की विलायत का मिंबर सजाया, तो फिर क्या करोगे। हशर में खुदा ने अली की विलायत का मसला उठाया, तो फिर क्या करोगे। इसी जुर्म में जो अगर तुझको मुल्ला जहन्नम पहुंचाया, तो फिर क्या करो। शेर बतौर खास समाज करें कि न मानो वो खुतबा, न मानो वो मिंबरी, न मानो वो ऐलान मन कुन तो मौला। बतौर खास कि न मानो वो मिंबरी, न मानो वो खुतबा, न मानो वो ऐलान मन कुन तो मौला। वहाँ भी खुदा ने अली की विलायत का मिंबर सजाया, तो फिर क्या करोगे। वहाँ भी खुदा ने अली की विलायत का मसला उठाया, तो फिर क्या करो। शेर बता खास समाज करें कि लिखा हो किसी दर पे नाम अली गई, तो नफरत से कहते होशियों का घर गए। मित्र कि लिखा हो किसी दर पे नाम अली गई, तो नफरत से कहते होशियों का घर गए। यही नाम तुमको
جو جنت کے در پہ لکھا نظر آیا تو پھر کیا کرو گے حشر میں خدا نے علی کی ولایات کا مسئلہ اٹھایا تو پھر کیا کرو گے. بس 4 شعر جلدی جلدی ٹائم ہو رہا ہے دوسری مجلس کا بھی. سب لوگ کو دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا پڑھے, صحیح پڑھے, سے تھوڑا سا دیکھیں کہ حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں. حسن کو بادشاہ ہر خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں, اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. جناب صادق سرسی بھی ساتھ صادق سرسی بھی ساتھ. السلام علیکم حضرات. ایک مطلب چند اشعار فرش ازا کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں. شفیق بھائی دیکھیں گے. بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ جب ازا خانے میں ہم فرش ازا پر را گئے, جب ازا خانے میں ہم فرش ازا پر را گئے, یہ ہوا محسوس کہ جنت کے اندر آ گئے, یہ ہوا محسوس کہ جنت کے اندر آ گئے. تو انبیاء ہوں یا ملک ہوں یا عزادار حسین, انبیاء ہوں یا ملک ہوں یا عزادار حسین, یہ وہ جنت ہے جہاں سارے برابر آ گئے. باہر کھڑے ہو سن کے مجلس کی صدا, ارے عابد بیمار تک فرش ازا پر را گئے. تم ابھی باہر کھڑے ہو سن کے مجلس کی صدا, عابد تک فرش ازا پر را گئے. تو ذکر صادق جب کیا کرب و بلا کی پیاس کا, ذکر صادق جب کیا کرب و بلا کی پیاس کا, خود بخود آنکھوں میں اشکوں کے سمندر آ گئے. اب میں آخر میں درخواست کروں گا جناب محترم آصف جلال صاحب بجنوری سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولانا نذرانہ کو دیکھتے ہیں. حضرت صرف 2 قطعات پیش کر رہا ہوں. فلک کا بھی نہیں رہتا, زمین کا بھی نہیں رہتا, فلک کا بھی نہیں رہتا, زمین کا بھی نہیں رہتا, گما کا بھی نہیں رہتا, یقین کا بھی نہیں رہتا, گما کا بھی نہیں رہتا, یقین کا بھی نہیں رہتا. پڑھو تاریخ اور قرآن دونوں میں یہ لکھا ہے, علی کو چھوڑنے والا کہیں کا بھی نہیں رہتا. پڑھو تاریخ اور قرآن دونوں میں یہ لکھا ہے, علی کو چھوڑنے والا سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک, سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک, رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں. ابھی آپ نے وہاں مجلس پڑھی تھی, پڑھا. سمجھا ہے کوئی اور نہ سمجھے گا حشر تک, رتبات ان کے چشم مشیت میں ایک ہیں. ایک نور سے علی و محمد کا ہے وجود, یہ دیکھنے میں 2 ہیں حقیقت میں ایک ہے. حضرات اب میں بغیر کسی تمہید کے درخواست کروں گا سلطان الذاکرین علی جناب مولانا ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب سے کہ وہ منبر پہ آئے اور آج کی اس مخصوص مجلس سے خطاب فرمائیں. نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات.
حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانی جلوس صبح شہادت امیر المومنین جناب مجید العباس صاحب مرحوم ابن ضامن حسین مرحوم کو ایصال فرما دیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سید راجن بخاری جن کے مزار پہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دادا راجو کے لیے بھی ایصال فرما دیں، اور شمس النساء بنت سید نیاز علی کے لیے بھی 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمطیعین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، درگاہ عالیہ نجف ہند جوگپورہ میں نے مغرب سے قبل جو مجلس خطاب کی تھی، اس میں یہ وعدہ کیا تھا کہ سید راجن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو مجلس پڑھوں گا، جو سلسلہ کلام وہاں منقطع ہو گیا تھا وقت کی تنگی کی وجہ سے، اسے یہاں مکمل کروں گا، لیکن اب اسے مکمل کرنے کے یہاں آثار ہیں اور نہ وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد ایک مجلس اور ہونا ہے ہماری جو مرکزی مجلس ہے، اور آپ جانتے ہیں کیونکہ میں منتظم ہوں اس پروگرام کا، تو اگر میں ہی زیادہ وقت لوں گا اور اپنے مہمانوں کو وقت نہیں دوں گا تو یہ بہرکیف غلط بات ہوگی، اس لیے میں نے اپنا سارا وقت آج ان شاعروں کو دیا جنہیں شکایت ہوتی تھی کہ صاحب ہمیں نہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ ابھی مرکزی مجلس میں بھی بہت سارے شعراء ہوں گے ہمارے جو چاہتے ہیں کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں مولا کی بارگاہ میں، تو سارے مولا کے چاہنے والے، سارے عقیدت مند ہم سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی حالات اور وقت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جب لوگ اتنی کثرت سے ہوں پڑھنے والے تو ظاہر سی بات ہے سب کو نہیں پڑھوایا جا سکتا، بلکہ میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی آپ کا جذبہ صادق ہے تو پھر ابھی مجھ سے کسی نے کہا، ہمارے کسی چاہنے والے نے، کہ آپ یہاں پہ مرکزی مجلس سے پڑھ رہے ہیں قبلہ، تو دادا راجو کے مزار پہ جو مجلس ہوگی وہ آپ کسی اور سے پڑھا دیجئے کیونکہ وہاں کم لوگ ہوں گے۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر 1 لاکھ آدمیوں میں خطاب کر رہے ہیں، شہزادی وہاں بھی موجود ہیں، اور اگر 1 آدمی بیٹھا ہوا ہے تب بھی شہزادی موجود ہیں۔ ہم مجمع کے لیے مجلس نہیں پڑھتے، اہل بیت کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ تو بس اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے پاس 15 منٹ ہیں، 15 منٹ میں مجھے فضائل بھی پڑھنے ہیں اور مصائب بھی پڑھنے ہیں، اور انہی 15 منٹ میں 2-4 منٹ نعرے والوں کے بھی رکھے ہیں، میں نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، تو وہ میں کیونکہ ان حق بھی ان کو دینا چاہتا ہوں، تو اس کم وقت میں ہمیں مجلس کو تمام کرنا ہے اور اپنے موضوع کو بھی مکمل کرنا ہے جو میں نے نامکمل چھوڑا تھا۔ انشاءاللہ 15 سے 20 منٹ میں یہ کام ہم بخوبی
کر دیں گے، کیونکہ میرا مولا وہ ہے جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں باب علم، کہ یہاں سے جو علم کی بھیک مانگ لیتا ہے اگر وہ چاہے تو پھر قطرے کو سمندر کر سکتا ہے، چاہے تو سمندر کو قطرے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ اس در سے ملی ہوئی بھیک کا صدقہ ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے جہاں اپنی مجلس چھوڑی تھی اور جہاں موضوع کو نامکمل چھوڑ دیا تھا یہ کہہ کر کے کہ میں مکمل کروں گا انشاءاللہ بعد والی مجلس میں، تو وہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے جہاں گفتگو منقطع کی تھی وہ یہ مرحلہ تھا کہ ہم غدیر تک پہنچ گئے تھے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کے حوالے سے کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ جہاد کرو کافروں کے ساتھ، جہاد کرو منافقوں کے ساتھ، اور وہ دونوں جہاد کس نے کیے؟ علی نے کیے۔ حکم نبی کو ہوا تھا، تکمیل کس کے ذریعے ہوئی؟ علی کے ذریعے سے ہوئی۔ تو علی نے جب جہاد کیا کافروں سے کیا، منافقوں سے کیا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ آج زمانے میں جہاں جہاں بھی علی کے دشمن پائے جاتے ہیں تو دراصل وہ دشمنی کی اساس اور بنیاد کوئی ہے ہی نہیں سوائے کفر اور نفاق کے۔ یا تو علی کا دشمن کوئی کافر ہے یا منافق ہے، کوئی کافر کا بیٹا ہے یا منافق کا بیٹا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو جہاں گفتگو تمام ہوئی تھی، میں مسلسل ہو رہا ہوں، وہاں پر میں نے عرض کیا تھا درگاہ میں جب مجلس خطاب کی تھی اور یہیں پہ ختم ہو گئی تھی، ربط مصاحب دے دیا تھا کہ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے من قلت مولا و فاز علی مولا کہہ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا، یعنی لوگوں کو سنایا بھی اور دکھایا بھی کہ علی کی ولایت کتنی اہم ہے۔ اب عزیزان محترم کوئی سن کے بھی انکار کر دے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، اور کوئی دیکھ کر بھی اندھا بن جائے، کوئی توجہ ہے نا، تو اس کا بھی ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ورنہ یاد کیجئے بخن بخن لگا یا علی ابن ابی طالب کہہ کر پہلی مبارکباد دی کس نے تھی غدیر میں؟ بھئی کون لوگ تھے وہ؟ تو سنیں، علامہ حافظ صابر علی نے پاکستان سے کہا، کراچی سے، کہ جن لوگوں نے مبارکبادیں دی، مبارکباد دے کر انکار کر دیا، بدل گئے، کیا تھا اور بدل بھی یوں نہ گئے، کسی بدل گئے، بلکہ بدل کے غاصب بن کر مسند رسالت پہ بیٹھنے کی کوشش کی۔ تو ظاہر سی بات ہے مسند رسالت پر تو معصوم کی جگہ معصوم آ سکتا ہے، تو مسند رسالت تو نہ ملی، غاصب بن کر مسند خلافت تک پہنچ گئے۔ بھئی توجہ رہے، اب جن لوگوں نے مسند خلافت کو غصب کیا اور غاصب کی حیثیت سے بیٹھے، ان کے لیے حافظ علامہ عارف اکبر آبادی نے کہا کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی؟ بھئی اب آپ کا ذوق سماعت آسمانوں تک جائے گا، 4 مصروں میں اپنی پوری تقریر 1 گھنٹے کی مکمل کر رہا ہوں۔ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی؟ آخری آدمی تک جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی؟ اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ توجہ توجہ توجہ، اہل سنت شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا۔ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے۔ وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔ بھائی توجہ زان محترم، یہ اسے بھول گئے کہ اس کائنات میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ
کہ اس کائنات میں صرف 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا. 2 لوگوں کی خلافت کا اعلان میدان میں کیا گیا, اہتمام سے کیا گیا. پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اب تک اس کائنات میں صرف 2 لوگ ہیں جن کا اعلان اللہ نے جلسے کی شکل میں کیا ہے. آسمان پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کہہ کر آدم کی خلافت کا اعلان ہوا. آسمان پر جلسے کی شکل میں آدم کی خلافت کا اعلان ہوا. یا ایھا الرسول بلغ کہہ کر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا. علی 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 عزیزان محترم, 2 لوگ ایسے ہیں اس کائنات میں جن کا اللہ نے جلسہ کر کے اعلان کرایا. فرشتوں کا جلسہ کیا, آدم کی خلافت کا اعلان آسمان پہ کیا, اور روئے زمین پہ جلسہ کیا غدیر کے میدان میں, اور علی کی ولایت کا اعلان کیا. اور 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دونوں ہاتھوں سے خلافت سونپی. توجہ رہے, 2 لوگ اس کائنات میں. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدیا. سورہ سعد میں اللہ نے کہا کہ ابلیس بتا تجھے کس نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. آدم کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. سورہ سعد میں اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تو نے اس کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب اس نے دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ نے کہا فخرج, نکل جا میری جنت سے. بھائی جو جنت میں تھا اگر اس نے دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو جنت سے نکال دیا گیا, اور جو جنت میں نہیں ہے اور وہ غدیر میں دونوں ہاتھوں سے بنائے ہوئے کو نہ مانے تو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ عزیزان محترم, 2 موقع ایسے ہیں جب اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا. بہت تیزی سے گزر رہا ہوں ان منزلوں سے. 2 موقع ایسے ہیں جب اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا, پتھروں کا عذاب. ایک موقع کب ہے؟ جب خانہ کعبہ کا دشمن سامنے آیا. اب رہا آسمان سے ابابیلوں نے پتھر برسائے. کس پر؟ کعبے کے دشمن پر. توجہ ہے. اور دوسرا موقع کون سا تھا؟ غدیر میں جب حارث بن فہری نے انکار کر دیا ولایت علی کا تو آیت آئی سالہ سائلن بے عذاب ذاقے, اور اسی وقت پتھروں کا عذاب نازل ہوا. کس پر؟ یہ کس کا دشمن تھا؟ بھئی وہ کعبے کا دشمن تھا جو ابرہہ آیا تھا. یہ مولود کعبہ کا دشمن تھا. تو یا تو کعبے کے دشمن پر پتھروں کا عذاب آیا یا مولود کعبہ کے دشمنوں پر پتھروں کا عذاب آیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس بات مکمل ہو گئی. میں نے عرض کیا تھا وقت نہیں ہے. مجلس کا وقت, تیسری مجلس کا وقت قریب آ رہا ہے, اور اب جو چوتھی مجلس صبح کی ہوگی تابوت والی, اس میں تو ظاہر سی بات ہے مسائب بھی پڑھنے ہیں. اس لیے اس وقت میں مسائب میں کمی کر رہا ہوں. مختصر مسائب پڑھوں گا اور مجلس تمام ہو رہی ہے. آخری بات کہہ کر کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا, مگر اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے جو نہیں مانتے. مگر عجیب لوگ ہیں, اگر ماننے پر آئیں آصف بھائی تو 1,24,000 کو پیغمبر مان لیتے ہیں. توجہ توجہ توجہ, دیکھیں میں کچھ عرض کر رہا ہوں. 1,24,000 ان نبیوں کو مانتے ہیں, نہ جن کا نام جانتے ہیں, نہ جن کا شجرہ جانتے ہیں, نہ جن کا خطہ تبلیغ جانتے ہیں,
میں اس منبر سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ کسی بھی مسلک سے پوچھ لیجئے کہ 1,24,000 نبیوں کے نام جانتے ہو؟ تبلیغ کا مقام، شجرہ، حسب نسب بہت دور کی باتیں، نام خالی نہیں جانتے۔ ارے 1,24,000 تو جانے دیجئے، 24,000 کے نام نہیں جانتے، 24,000 جانے دیجئے، 2,400 کے نام جو مسلک لے آئے گا وہ مسلک خوشی سے قبول کر لوں گا۔ بھئی توجہ ہے نا، 2,400 نبیوں کے نام بھی نہیں لا سکتے وہ چندہ کرنے کے ایکسپرٹ لوگ جو ایک دن میں مسجد کھڑی کر دیتے ہیں چندہ کر کے، وہ نبیوں کے نام چندہ کر کے لے آئیں تب بھی 2,400 نام نہیں لا سکتے۔ توجہ ہے، 2,400 جانے دیجئے، 100 نبیوں کے نام نہیں لا سکتے۔ درگاہ عالیہ نجف ہند جوگی پورہ میں چیلنج کر رہا ہے مرزا شفیق کہ 100 نبیوں کے نام بھی نص قرآنی کے ساتھ، نص معصوم کے ساتھ نہیں لا سکتے۔ جو تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے لکھی ہیں، وہ تواریخ جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ بھی نبی تھے، قیاس تھے، ہیں، پتہ نہیں تھے۔ کسی نے لکھا گوتم بدھ کے بارے میں بھی قیاس ہے کہ شاید یہ بھی نبی تھے۔ کسی نے لکھا رام چندر جی کے بارے میں یہ بھی شاید نبی تھے، شاید، توجہ ہے نا، تو یہ بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے۔ ایسے چندہ کر کے لے آؤ گے نا تب بھی 2,400 نام نہیں لے آؤ گے۔ توجہ، تب بھی 2,400 نام نہیں لا سکتے، 100 نام نہیں لا سکتے۔ اب سنیے نص معصوم کے ساتھ کتنے نام ہیں۔ نص معصوم کے ساتھ، نص صوف آسمانی کے ساتھ جو نام سامنے آتے ہیں، 28 نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ نبیوں کے 28 نام ہیں جو قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 نام توریت، زبور اور انجیل میں ملتے ہیں، وہ جو ان 28 کے علاوہ ہیں۔ یہ 28 نام وہاں ریپیٹ ہوئے، ان کے علاوہ 10 نام اور ملتے ہیں۔ کل کتنے نام ہو گئے؟ 38 نام ہیں، 38۔ امت مسلمہ کے پاس مانتے کتنے لوگوں کو ہیں؟ 1,24,000، مگر نام صرف 38 کے ہیں۔ یعنی یہ عجیب قوم ہے، عجیب لوگ ہیں۔ اگر ماننے پر آئیں تو 1,23,962 ان لوگوں کو نبی مان لیتے ہیں جن کا نام ہی نہیں جانتے۔ 1,23,962 کو نبی مان لیتے ہیں جن کا نام ہی نہیں جانتے ہیں۔ نہ ماننے پر آئیں تو اس علی کو نہیں مانتے جس کا نام بھی جانتے ہیں، شجرہ بھی جانتے ہیں، حسب بھی جانتے ہیں۔ بلندترین صلوات ارشاد فرمائیں۔ بس عزیزوں، گفتگو ختم ہو گئی، اور نسیم بھائی آپ پہنچیے وہاں، مسجد کے انتظامات دیکھیے، انشاءاللہ جب تک آپ وہاں پہنچیں گے یہاں مجلس ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے مقررہ وقت پر مجلس ختم، بس آخری بات، گفتگو تمام ہو گئی۔ میں نے شہزادی کے حوالے سے ایک روایت پڑھی تھی، اور بس اسی حوالے سے ایک اور روایت پڑھ کر مجلس تمام کر دوں گا۔ مولائے کائنات کی شہادت کے دن ہے۔ آج کی جو رات ہے یہ قیامت کی رات ہے سادات کے لیے۔ عزاداران امیر ممکنات، آج کی رات وہ رات ہے جب زینب کے پاس ان کے بابا موجود ہیں، جب کلثوم اپنے بابا کے سرانے بیٹھی ہوئی ہیں، حسن اور حسین باپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن کل کی جو شب آئے گی، شب میں امامت گل ہو چکی ہوگی، ستون ہدایت منہدم ہو چکے ہوں گے۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس گفتگو تمام ہو رہی ہے، ایک روایت سن لیجئے اور بات تمام ہو جائے گی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ مولائے کائنات اس رمضان کی ہر نماز کے بعد جب خطبہ دیتے تھے، 47 ہجری کا رمضان، تو موت کا ذکر بہت کرتے تھے، اور پھر ایک دن اعلان کر دیا کہ موت مجھ سے بہت نزدیک آ رہی ہے۔
शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मैंने अर्ज किया था, एक रात ले गए कूफे के बाजार में, दिखाया ज़ैनब ये कूफे का बाजार है, ज़ैनब ये मस्जिद कूफा है, ज़ैनब इसी बाजार से आना है एक दिन, रसन बस्ता आओगी, सर पे रिदा न होगी। रिवायत के फिक्र हैं कि अब जनाब ज़ैनब जो दर्स देती थी कूफे की औरतों को, बस आखिरी कलेमात और मजलिस तमाम हो गई, आपने हक़ गिरी अदा किया। शहजादी ज़ैनब एक दिन जब दर्स दे रही थी, दर्स देने के बाद रावी कहता है शहजादी ने, ख़वातीन मौजूद हैं, सारी जनाब ज़ैनब की शागिर्दा हैं, औरतों का मजमा है, शहजादी ने अपने सर से अपनी रिदा को हटाया और बालों को थोड़ा आगे किया। जैसे ही बाल आगे किए शहजादी ने और रिदा को हटाया, बीबियां रोने लगी, गिरिया करने लगी, ये शहजादी आज आप ये क्या कर रही हैं, ये चेहरे पे बाल क्यों डाल रही हैं, सर से रिदा को क्यों हटा रही हैं? कहा कूफे वाली हो, मैं तुम्हें इसलिए सर से रिदा हटाकर चेहरे पे बाल डाल के दिखा रही हूं कि जब ज़ैनब बेरिदा होकर इस कूफे में आए तो ये न कहना कि ज़ैनब कुबरा हमने आपको इस आलम में न देखा था इसलिए हम न पहचान सके। रिवायत की फिक्र है कि एक दिन वो भी आया कि जब अली की बेटी बेरिदा